بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، 2-4 دن سے سوشل میڈیا پہ ایک بات بہت وائرل ہے کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، اور آیات جو شخص طاغوت نہیں جانتا کیا وہ جاہل ہے، اور جو 95% خواتین یا 75% مردوں کو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات دیکھیں، ان ٹی وی مالکان کو، ان کے مینجمنٹ کو سوچنا چاہیے، جو ریٹنگ کے پجاری ہے، جو کچھ بھی ہو جائے، معاشرہ جتنا بھی بگڑے، لیکن ان کو ریٹنگ چاہیے۔ ان سے درخواست کریں گے، خدا کے واسطے آپ اگر کسی کو بلاتے ہیں، دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم سے کم پراپر عالم دین کو تو لائیں، پراپر مفتی کو لائیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ تو کر سکیں۔ لیکن ظاہری بات ہے، یہ لوگ ایسے نیم عالم یا جو صرف اور صرف اچھی بول لیتے ہیں، باقی ان کے بہت سرسری معلومات وہ کرتی ہے، ان کو بلاتے ہیں، وہ 2-4 چول مارتے ہیں، اور ان چول کی بنیاد پر ان کی ریٹنگ جو ہوتی ہے، جو پروگرام 20-30 ہزار لوگ دیکھتے ہیں، وہ ملین کے تعداد میں چلا جاتا ہے۔ یہی ادھر بھی ہوا، جناب ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب کو بلایا گیا، اور ان سے لوگوں کو دین سکھلانے کی کوشش کی، ان کو استاد بنایا گیا، ان کو اسکالر بنایا گیا، ان کو مفتی بنایا گیا، اور وہی ہوا، انہوں نے ایک چول ماری کہ بھائی جو شخص طاغوت نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے۔ اب سارے لوگوں پر تو ہم جاہل کے وہ فٹ نہیں لگا سکتے، ہم ان کو ان پڑھ کہہ سکتے ہیں، ان کو کم علم کہہ سکتے ہیں، لیکن جاہل اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے۔ لیکن ساحل ادیم صاحب کو ہم ضرور جاہل کہیں گے، وہ اس لیے کہ انہی کے الفاظ ہیں کہ جو شخص طاغوت نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے۔ حالانکہ یہ جو خود طاغوت کا معنی بیان کر رہا ہے، طاغوت کے متعلق یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ گناہ ہے۔ حالانکہ اگر آپ تفاسیر میں دیکھیں تو جو ایک کامن معنی نکلتا ہے وہ ہے ایک وہ چیز یا وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ گمراہی کی طرف چلے جائیں، وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ صحیح راستے سے بھٹک جائیں، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ دیگر چیزیں ہو، آپ کا ماحول ہو، آپ کے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اگر وہ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکا دے تو وہ طاغوت ہے۔ لیکن محترم کہہ رہے کہ بھائی طاغوت کا جو معنی ہے وہ ہے گناہ، اور 95% لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جاہل ہے۔ تو لہٰذا ہم اس محترم کو تو خود کہہ دیں گے کہ بھائی آپ جاہل ہیں، اس لیے کہ آپ کو خود طاغوت کا مطلب پتہ نہیں ہے، باقی اور لوگوں کو ہم جاہل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ بھائی دیکھیں، آپ لوگ جتنے بھی آڈینس ہیں، آپ لوگ جتنے ان کو ویوز دیتے ہیں، بھائی خدا کے لیے اگر آپ دین سیکھتے ہو، ہاں اگر آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے بھلے آپ کریں، لیکن آپ نے اگر واقعی میں مسئلہ سیکھنا ہے اور مس گائیڈ نہیں ہونا تو پراپر علماء سے سیکھے، پراپر مفتیان کرام سے سیکھے، جن لوگوں نے 10-15 سال اپنے جوانی کے قیمتی اوقات دین کو دیے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے 14-15 گھنٹے اس دین میں پڑھے رہتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی ان سے کوشش کریں کہ آپ دین سیکھیں۔ اب دیکھیں، جہاں پر ان لوگوں کو تو اگر آپ اصول فقہ کا پوچھیں، اصول تفسیر کا پوچھیں، اصول حدیث کا پوچھیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ یہاں پہ اگر فقہ پڑھایا جاتا ہے تو فقہ سے پہلے اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے 2-4 سال، اصول حدیث پڑھائے جاتے ہیں، اصول تفسیر پڑھائے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس علم میں، اس میدان میں آگے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اسلوب بتایا جاتا ہے، آپ کو پراپر 4-5 سال ایک علم، ایک فیکلٹی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ جا کے اس میں تھوڑی بہت مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ 2-4 سال یہ لوگ خود اسٹڈی کر کے اور 2 کتابیں یا 1 کتاب اسٹڈی کر لی، وہ بھی اردو کی، اور چلے بھائی یہ عالم بن گئے، چلو بھائی اسکالر بن گئے، اور سب کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اور جو لوگ پہلے سے دین سکھا رہے ہیں، جنہوں نے 50-60 سال دین کو دیے ہوئے، ان سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، جو انتہائی خطرناک ہے، اور اس کے اتنے خطرناک نتائج اب نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ انجینئر صاحب سے پوچھیں، آپ ساحل ادیم صاحب سے پوچھیں کہ بھائی دلالت النص کیا ہوتا ہے، اشارت النص کیا ہوتا ہے، آپ عام کی کیا تعریف ہے، خاص کی کیا تعریف ہے، عام کو خاص کرنے کے کیا اصول ہے، قرآن کا جو عام ہے اس کو ہم حدیث سے کس طریقے سے خاص کر سکتے ہیں، احادیث کی کتنے قسمیں، احادیث کی صحت کے لیے کیا شرائط ہے۔ تو بھئی یہ ساری چیزیں کس راوی کے احادیث کو ہم لیں گے یا نہیں لیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر کوئی شخص تفسیر بیان کر رہا ہے، مفسر بن رہا ہے، تو بھئی اس کی تفسیر کی کیا ویلیو ہوگی اور اس کے لیے کیا شرائط ہونے ضروری ہیں، بلاغت کے کیا اصول ہیں، فصاحت کے کیا اصول ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ان سے پوچھیں نا، شاید ان کو 2-4 کے بارے میں صرف پتہ ہوگا، باقی علم کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم لوگ ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو آج کل نکل رہا ہے، ہمارا یوتھ کدھر جا رہا ہے، وہ کتنا مس گائیڈ ہو رہا ہے، وہ انہی لوگوں کو آگے بیٹھ کے وہ 2 رکعت فرض پڑھ کے ڈائریکٹ نکل لیتے ہیں کہ بھائی سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کہاں پڑھا بھائی؟ ساحل ادیم صاحب نے کہا، فلاں نے کہا۔ تو بھائی خدا کے لیے
ان لوگوں کو اب چھوڑ دیں. آپ کہیں گے بھیا آپ کا یہ میدان نہیں ہے. آپ کا جو میدان ہے آپ ٹریننگ کریں, آپ لیکچر دیں, دنیاوی جو آپ کا فیلڈ ہے جس میں آپ نے ایم فل کیا, جس میں اپنی پی ایچ ڈی کی ہے, آپ وہ سکھانا شروع کریں. یقین جانیں ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے, ہم بھی آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے جو آپ کا میدان ہے اس میدان کے بندے بنیں. میں حاضر ہوں, ہمارے سارے علماء کرام اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر یہ چھول ماریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے اور 22 کروڑ بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا.